الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار انبیاء کرام میں سے ایک اہم اور بلند مقام رکھنے والے نبی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر مختصر مگر اہم طریقے سے ہوا ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں صبر، حکمت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ادریس کا اصل نام اخنوق تھا، اور آپ کو ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کو علم و حکمت سے خصوصی محبت تھی، اور آپ زیادہ تر وقت پڑھنے میں گزارتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتوں اور علم کے ساتھ نوازا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ معاشرے میں ایک عظیم انسان، عالم اور استاد بھی تھے۔ ان کے علم کی گہرائی اور علم کے میدان میں ان کی محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا شوق عطا فرمایا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے اور علم کی جستجو میں وقت گزارتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکنے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے راستے پر چلنا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلایا اور گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ حضرت ادریس کا علم و حکمت میں مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو نہایت عظیم علم دیا گیا تھا۔ قرآن میں تو ان کا ذکر مختصر ہے، مگر اسلامی روایات اور تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، علم طب، علم حساب اور دیگر علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا تعلق ان اولین لوگوں میں سے تھا جنہوں نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلا لباس تیار کیا اور لوگوں کو سلائی کا ہنر سکھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف مذہبی رہنما تھے بلکہ معاشرتی ترقی میں بھی ایک فعال کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور ذکر الہی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ اکثر اپنے وقت کو عبادت، دعا اور ذکر میں گزارتے۔ ان کی عبادت میں اخلاص اور اللہ کی محبت نظر آتی تھی، اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی ذکر الہی کی تلقین کی اور انہیں بتایا کہ اللہ کی رضا ہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کے متعلق فرمایا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 57۔ اس بلند مقام کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر پہنچایا، جہاں وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ فضیلت بھی ان کی عظیم اور بلند مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا ان کی نیکیوں اور اللہ سے قرب کا نتیجہ تھا، اور یہ واقعہ ان کے اعلیٰ مقام کی دلیل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی صبر اور استقامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے میں نہایت محنت کی اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو اجر دیتا ہے جو مشکلات میں بھی اس کے قریب رہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی میراث۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی میراث میں ہمیں علم، حکمت، صبر اور اللہ سے قربت کا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے انسانیت کو علم کی روشنی عطا کی اور اللہ کے قریب ہونے کا درس دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم اور ایمان کی قوت کے ساتھ ہم دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلا سکتے ہیں،
ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں مسلسل کوشش اور صبر کی ضرورت ہے۔ اختتام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنے علم، عمل اور ایمان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیکی کی راہ پر چلنے اور صبر و استقامت سے مشکلات کا سامنا کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا جو اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم و عمل کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اس کے راستے پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔